سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراضات کرنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ کون عقل مند ہے، اللہ یا بندے؟ اللہ۔ کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے تو سوچا کریں کہ میری عقل تو بہت چھوٹی ہے، اور جس کا یہ کلام ہے، جس کا یہ دین ہے، اس نے تو پوری کائنات کی تخلیق کی ہے جس میں کوئی خلل نہیں، کوئی کمی نہیں۔ کمی تو مجھ میں ہے اگر مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا مجھے تو اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ملتی، اور ایسا کرنا بھی برے آداب میں سے ہے۔ یاد رکھیے ایک ادب سیکھیے، اگر دین کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو نا، یا مشکل لگ رہی ہو، تو کیا کیجیے، علم والے سے رابطہ کیجیے اور ادب سے سوال کیجیے کہ یہ بات سمجھا دیجیے، رائنا، ہماری رعایت کیجیے کہ بجائے انظرنا کا لفظ اسی لیے سکھایا گیا۔ لہذا سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں، سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال میں احترام کا عنصر شامل ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کرنا چاہیے،
کہ میں بڑا کوئی علامہ ہوں یا فلاسفر ہوں کہ جس کے ذہن میں ایسا کوئی نقطہ آ گیا ہے کہ جو دوسروں کو نہیں پتا، یا نعوذ باللہ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا تھا، اور اب میں اس سے بہتر بات کر سکتا ہوں۔ اللہ سے بہتر کسی کی بات نہیں، تو اللہ کی شریعت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ رو امت بنایا، امت وسط، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں، اور جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے، اس کے برعکس جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ تبدیلی بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو افضل اور بہترین امت بنانے کی بات کی گئی ہے اور اس کا سبب بھی بتایا گیا ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان کے دل میں شک ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، تو پھر اسے اللہ کی بات پر اعتراض ہوتا ہے اور اسے بدگمانیاں ہوتی ہیں، ورنہ اس کو ایمان لانے میں، ماننے میں کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر شریعت کے احکامات پر راضی ہونا، انہیں تسلیم کر لینا، یہ ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ تبدیلی بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی۔ یہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے، کیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق خود کو تبدیل کر لینا، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے جانا۔ لیکن تبدیلی کس کے لیے بھاری ہوتی ہے؟ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جس کو یقین نہیں ہوتا، جس کے اندر کوئی شک ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی نفاق ہوتا ہے۔ عمومی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ تبدیلی انسان پہ بھاری ہوتی ہے، لیکن وہ کب تبدیلی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے؟ جب وہ اسے اپنے فائدے کا سمجھتا ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں میرا فائدہ ہے، تو پھر وہ قرآن کو تبدیل نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ خود اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے، اور وہ اس معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اس کو یہ خوف ہی نہیں رہتا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے رب کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، کیونکہ میں رب کا فرما بردار ہوں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، یہی معنی ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور یہی طریقہ ہمارے لیے پسند کیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے کون منہ پھیرے گا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیے ہوئے ہے، جو دھوکے کا شکار ہے، جیسے منافقین يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم، یعنی اگر آپ حقیقت کے خلاف سوچ رہے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ حقیقت کو تو کچھ نہیں نقصان، وہ تو اپنی جگہ اٹل ہے۔ آپ کی غلط سوچ کا نقصان خود آپ ہی کو ہوگا۔ اگر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے دی تو نقصان اپنا ہی ہے۔ دین نہیں بدلنے والا، اللہ کا حکم نہیں بدلنے والا، ہمیں بدلنا ہوگا۔ پھر فرمایا یقیناً ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے، یعنی ہم آپ کا شوق دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی مسجد حرام۔ تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں ہو بس اسی کی طرف اپنے چہرے پھیر لو۔ اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ ان اعمال سے ہرگز غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ تب ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی باتیں مانیں۔ تو یاد رکھیے یہاں سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ باطل میں جتنی بھی مصلحتیں نظر آ رہی ہوں، حق والا انہیں پسند نہیں کر سکتا،
اور خود ساختہ ادیان اور خواہشات کی پیروی کرنے والا دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اب عام طور پہ کہتے ہیں بچوں کی خواہش تھی لہٰذا میں نے یہ کام کر لیا، میاں کی خواہش تھی، فلاں کی خواہش تھی. آپ کب تک لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے؟ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے رب کی خواہش کیا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن و سنت میں جو بھی اضافہ کیا جائے گا وہ انسانی خواہش کی پیروی شمار ہوگا، بدعت شمار ہوگا. من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد اصل حقیقت کے اندر، اصل علم کے اندر اپنی طرف سے ایڈیشنز کر دینا یہ قابل قبول نہیں. کیا ہمارا علم اور ہماری عقل، ہماری سمجھ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے؟ کیا اللہ نے دین کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا؟ کیا دین مکمل نہیں کہ ہمیں اپنی طرف سے چیزیں بنانے کی ضرورت پیش آ گئی ہو؟ پھر فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے حالانکہ یہ جانتے ہیں یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ حق کو پہچان کر پھر نہ ماننا بہت بڑا جرم ہوتا ہے. جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا دینا یہ اہل کتاب کی پیروی ہے، اللہ کے حکم کی نہیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت کرو. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یاد رکھیے دین اسلام ہر بھلائی اور خیر کا جامع ہے، یعنی جمع کرنے والا ہے. اس میں ساری خیر اور بھلائی جمع کر دی گئی ہے، لہٰذا اس دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے. ہر ایک کی ایک سمت ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تمہارا گول، تمہارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں آگے جانا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر سال جب تبدیل ہوتا ہے، 24 25 میں بدلا تو لوگوں نے اپنے نئے سال کے لیے گول سیٹ کیے. اچھی بات ہے، یعنی مختلف چیزوں میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں آپ نے کیا کیا اچیو کرنا ہے. آئندہ سے جب بھی کبھی گول سیٹ کریں تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ میں اپنے اس کام کو اللہ کی رضا کی خاطر زیادہ بہتر کیسے کر سکتی ہوں. اگر پچھلے سال میں نے اپنی یہ اور یہ اچھی عادتیں اپنائی ہیں تو اس سال کون سی نئی عادت اللہ کی خاطر
اگر اللہ کی خاطر وہ گول سیٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نیکی ہوگی، وہ عبادت ہوگی، وہ گروتھ ہوگی، وہ حقیقی طور پر آپ کی امپروومنٹ ہوگی اور آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگی. اور یاد رکھیے جو دنیا میں نیکیوں میں آگے بڑھے گا وہ آخرت میں جنتوں کی طرف سبقت کرنے والا ہوگا. فالسابقون السابقون، جو دنیا میں سابقون ہے وہ آخرت میں بھی سابقون ہوں گے. آج کے لیے سوچئے کہ آپ کس کام میں سبقت لے جائیں گے، کون سا کام سب سے پہلے کریں گے. عام طور پہ ہم انتظار میں رہتے وہ کر لے پھر میں بھی، وہ پہلے اٹھ جائے پھر میں بھی اٹھتا ہوں، تم پہلے چلو پھر میں آتی ہوں. نہیں، آپ فالوور نہیں بنے، لیڈر بنے. پہل کرنے والے لیڈر بنتے ہیں اور تاخیر کرنے والے، ہر چیز کو ڈیلے کرنے والے بس پھر وہ فالوور ہی ہوتے ہیں. اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم سب جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہاں ایک اصول بتا دیا گیا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، گھر پر ہوں یا سفر میں ہوں، آپ کو نماز کے لیے قبلے کی پیروی لازمن کرنی ہے. جہاں کہیں سے بھی نکلیں، گھر سے نکلیں، کسی ادارے سے نکلیں، اپنی جاب پلیس سے نکلیں، نماز کا وقت آ گیا، نماز کے لیے آپ کا قبلہ بیت الحرام کی طرف ہی ہوگا، خانہ کعبہ ہی ہوگا. اور اس سے ایک بات سکھائی گئی کہ آپ دنیا میں کچھ بھی کرتے ہوں آپ کا قبلہ، آپ کا رخ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے. یعنی آپ کی کامیابی کس میں ہے کہ اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف پھیر لیں، کیونکہ اب صراط مستقیم اسی دین حنیف میں ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، ویسٹ میں رہتے ہوں، ایسٹ میں رہتے ہوں، آپ کو کیا بن کے رہنا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. اپنا رخ، اپنا قبلہ وہی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا دیس بدلا تو بیس بھی بدلا اور آپ کا قبلہ بھی بدل گیا، آپ کی پرائرٹیز بھی چینج ہو گئی. آپ مسجد میں ہیں، آپ الہدا میں ہیں، آپ کا قبلہ کچھ اور ہے، ترجیح کچھ اور ہے، جب گھر پہنچے تو قبلہ بدل گیا. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ قبلے کی پابندی کیوں کرائی جا رہی ہے، وہ پریکٹس کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہر معاملے میں تمہارا قبلہ درست ہونا چاہیے، ہر کام اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو بات یہ ہے کہ انسان کمی اور نقص کا پتلا ہے، اللہ کا دین اسے مکمل کرتا ہے کیونکہ وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی اگر آپ حقیقی معنوں میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، حکمت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہی 4 چیزوں کو لازم کرنا ہوگا. یہاں سے آپ کو وہ علم اور حکمت ملے گی، یعنی قرآن و سنت سے، جو دنیا کے کسی بھی علم میں نہیں، کسی بھی ڈگری میں نہیں، کیونکہ یہ علم اللہ کی طرف سے آیا ہے. کما ارسلنا، ہم نے بھیجا، اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ باتیں تمہیں بتا رہا ہے جو صرف دنیا کی نہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ صرف دنیا اورینٹڈ ہے، دنیا کے گرد گھومتی ہے، جبکہ قرآن و سنت کی تعلیم دنیا کو بھی اچھا بنانا سکھاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت کی خبریں دیتی ہے. یہ خبر آپ کو کوئی اور علم نہیں دے گا، کوئی اور استاد نہیں دے گا، یہ خبریں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملیں گی. لہٰذا اس علم کے حاصل کرنے کو معمولی چیز مت سمجھیں. اس معاملے میں کبھی بھی اپنا کانفیڈنس نہیں کھوئیں کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں. نہیں. پھر فرمایا بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. لہٰذا ہمیں اللہ کی اطاعت کے ذریعے ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. ابن عباس کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو اپنی اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی مغفرت کے ساتھ. تم اللہ کی بات مانو، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی رحمت و سکینت آتی ہے. یعنی یہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے آپ پر فوراً فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے آپ کو یاد کر کے آپ کو رحمت اپنی بھیج دی، اپنی سکینت نازل کر دی، اپنے فرشتے بھیج دیے کہ جاؤ ان کو ڈھانپ لو. یا ایھا الذین
بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک عبادت ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے صبرے پن سے انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے اپنے آپ کو گھلانے کے، اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کے۔ مصائب کو جھیل جانے کا اہم ترین نسخہ ہے، دینی مشکلات ہوں یا دنیاوی معاملات، سب کا علاج صبر اور نماز میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اور یقیناً ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ بھی نہ کہو، وہ تو زندہ ہے،
زندگی اور موت دونوں مختلف چیزیں ہیں. ایک زندگی دنیا کی زندگی اور ایک زندگی اللہ کے پاس کی زندگی ہے، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مردہ کا لفظ پسند نہیں کرتے، اور ہمیں بھی کیا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں. تمہیں شعور نہیں، تم نہیں سمجھتے وہ زندگی کیسی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی خاطر اپنی جان دیں. اور پھر خود ہی بتا دیا کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. ہر شخص کی آزمائش ہوگی، ہر شخص کا امتحان ہوگا. کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی. زندگی میں انسان ان میں سے کسی نہ کسی چیز کو ضرور ایکسپیرینس کرتا ہے. اور جو ان تکلیفوں میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے صبر کیا، ان کے لیے خوشخبری، ان کے لیے درجات کی بلندی، ان کے لیے رب کی رحمت، رب کی رضا. کیونکہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں. یعنی تکلیف پہنچنے پر، مصیبت آنے پر سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کبھی بھی کوئی چیز ہاتھ سے جائے، کوئی نقصان ہو تو اللہ سے اس سے بہتر مانگیے، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں. اللہ کے خزانے بہت وسیع جن کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہماری نظر صرف ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی یا جن کو ہم چھو سکتے ہیں. وہ سارے خزانے تو ہم نے دیکھے نہیں. لہٰذا ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ نے یہ دعا پڑھی تھی اور انہیں بہترین نعم البدل ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اور اگر دنیا میں انسان کو نہیں بھی کچھ ملتا تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اصل ہدایت کیا ہے کہ آپ اسے ایکسپٹ کر لیں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہیں. ایک شرعی احکامات ہیں جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں ہیں، اور دوسرے اس کے کونی احکامات ہیں جو تقدیر کے فیصلے ہیں. کبھی ہم سر جھکاتے ہیں نماز کے لیے اور کبھی ہم سر جھکاتے ہیں اللہ کے کسی فیصلے پر، چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو. بعض اوقات ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور اسی میں ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی ہوتی ہے، بہت بڑی خیر ہوتی ہے. اور بعض چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں لیکن وہی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. لہٰذا ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی فیصلہ کر دے اس پر راضی رہنا چاہیے. اس کا صلہ آپ کو اللہ اپنی خاص نوازش اور رحمت کے ساتھ دے گا، اور آپ کے لیے ہدایت کے مزید راستے کھل جائیں گے. آپ کو جینا آ جائے گا، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ کی آخرت اور بھی خوبصورت ہو جائے گی. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. فوراً بعد یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ یہاں ایک خاتون کی مثال ہے جس نے اللہ کی رضا پر لبیک کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکہ کی چٹیل وادی میں بے سر و سامان چھوڑا. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان کون دوڑی تھی؟ حضرت ہاجرہ. اللہ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک ان کی پیروی کا حکم دے دیا. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے. اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے. یہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہنے والے ہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. لہٰذا ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر پریشانی میں، ہر ضرورت میں اسی کی طرف پلٹو، اس کی عبادت کرو، اسی سے مانگو
اور اسی کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، لبیک کہو۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تو گویا اللہ کی معرفت والی آیات میں غور و فکر کرنا عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ کائنات میں غور کیا کیجئے، اس سے آپ کو اللہ کی پہچان ہوگی، اور جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو اس کی عظمت آپ کے دل میں آئے گی، اور جب اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آ جائے گی تو اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش ظالم دیکھ لیں، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بڑا اہم سبق ہے، ایمان کو پرکھنے کا معیار ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز کون ہے، ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، ہم شدید محبت کس سے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دلوں میں محبتیں بھی رکھی ہیں، اللہ نے دلوں میں بہت سے جذبات رکھے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ اللہ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی محبت اللہ کی رضا کے کاموں کو سامنے لے آتی ہے، اور انسان کی چوائس پھر اللہ کو راضی کرنا بن جاتا ہے۔ ایمان والے کسی کی بھی شدید محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر سکتے ہیں، اور اللہ سے شدید محبت کا اظہار انسان کے ہر عمل میں ہونا چاہیے۔ آپ کو دیکھ کر دوسروں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو جس چیز کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کی گفتگو سے بھی پتہ چلتا ہے، اس کے رویے سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ جب دل میں کسی کی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے
تو اس کے اثرات اعضاء پر لازماً ظاہر ہوتے ہیں. اگر دل میں اللہ کی شدید محبت ہو تو پھر آپ کا ظاہر اس کی عکاسی کرنے والا ہوگا. ایسے میں انسان اللہ کی اطاعت میں خوب محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے شوق رکھتا ہے، اللہ کے کلام سے لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ کے ذکر میں اس کو راحت اور سکون ملتا ہے، تنہائی میں وہ اللہ سے انس پاتا ہے. لہذا ان کاموں کو جاننے کی کوشش کریں جن کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی جب ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور یہ سب عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی کا موقع ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہوں جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں. اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور یہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور جن کی وہ دنیا میں پیروی کریں گے قیامت کے دن وہ لیڈر ان سے بیزار ہو جائیں گے، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور پھر وہ حسرت کا شکار ہوں گے. کاش ہمیں ایک موقع اور ملے دنیا میں جائیں تو ہم ان کی پیروی کرنے کی بجائے ان سے بیزار ہو کر دکھائیں. لیکن یہ سب کچھ صرف حسرت بن جائے گا، کیونکہ آخرت سے واپس کوئی بھی نہیں آ سکتا. یاد رکھیے برے اعمال قیامت کے دن انسان کے لیے بڑی ہی حسرت کا باعث ہوں گے. کاش ہم یہ نہ کرتے. تو لسٹ بنائیے ان کاموں کی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر کراس ڈالیے کہ آئندہ مجھے نہیں کرنے، کیونکہ یہ میرے اعمال قیامت کے دن میرے لیے پریشانی اور بے چینی کا سبب بنے گے، اور وہاں میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی. اگر میں وہاں ان کو چھوڑنا چاہوں گی تو مجھے آج چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یعنی ہر دور میں ایسی کوششیں ہوتی رہیں کہ مسلمان نہ رہیں، لیکن لوگ کامیاب نہ ہوئے، مگر آج کا دور ایسے فتنے کا دور ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے ہی دین کے بارے میں بدگمان ہے اور دین سے پھری ہوئی ہے، منحرف ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، نہ ان اعمال کا، ان نیکیوں کا یہاں کوئی بدلہ ملا اور نہ آگے ملے گا، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم سب کو اپنے لیے اور اپنی اولادوں اور اولادوں کی بھی نسلوں کے لیے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جتنے فتنے آج کل ہیں اس اعتبار سے لوگوں کا دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں تھام سکتا ہے اور ہمارے دلوں کو باندھ سکتا ہے کہ ہم اس دین پر راضی رہیں۔ تو وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کثرت سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے، شرح صدر دے دے، یقین دے دے، اور کبھی اس سے پھرنے کی کوئی سوچ یا خیال تک نہ آئے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اللہ کی خاطر کوششیں کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو لانے کا ذریعہ ہے۔ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں شراب کے بارے میں پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور لفظ خمر استعمال ہوا ہے۔ خمر کہتے ہیں نشہ آور چیز کو، ڈھانپ لینے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے، یعنی جس سے بھی نشہ ہوتا ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے دنیا میں شراب پی اور وہ اس حال میں مر گیا کہ شراب کا عادی ہو گیا اور اس نے اس سے توبہ نہیں کی، تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا۔ یعنی اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، سزا بھگت کے جنت میں پہنچ بھی گیا تو جنت میں اس کو شراب نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے کچھ چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، اور اللہ نے ہر اس چیز سے روکا ہے جس میں ہمارا نقصان ہے، لیکن بعض اوقات اس میں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر نقصان فائدے سے زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے
روک دیتا ہے، تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے. کچھ چیزوں کا نقصان تو obvious ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور کچھ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اللہ کا حکم ہے اس لیے اس سے رکنا ہے. اور اسی طرح میسر، جوا، لاٹری اور جوئے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے اس میں کچھ فائدہ بھی انسان کو ہو تب بھی اللہ نے اس کو منع کیا، کیونکہ چند لوگوں کا فائدہ اور ہزاروں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے. اسی طرح اس کو بطور اصول لیجئے زندگی میں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے وقت ضائع ہوتا ہے، نہ دین کے نہ دنیا کے، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو مجھے اپنی زندگی سے ان کو نکال دینا چاہیے، چاہے وہ اس درجے کی ایڈکشن نہ بھی ہو. آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اسکرین ایڈکشن ہے، اور شراب تو عقل کو ڈھانپتی ہے، اسکرین میں بھی جو بچے ڈوب جاتے ہیں ان کو بھی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی اور کسی کی کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. اگر ہم اس درجے کی حرمت نہ بھی کہیں تو بہرحال اس کے نقصان فائدے سے زیادہ ہیں. اور اب تو ریسرچ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جن بچوں کو بچپن میں اسکرین سے دور رکھا گیا ان کا فوکس زیادہ تھا. اور آج بھی مائیں افسوس یہ کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے یا اپنی کوئی بات منوانے کے لیے ان کو اسکرین دے دیتی ہیں اپنے سر سے اتارنے کے لیے، اور خود بھی اسکرین لے کے بیٹھی ہوتی. کیا کنیکشن ہے بھائی آپ کا اپنے بچے کے ساتھ؟ آپ بھی اسکرین پر ہیں، بچہ بھی اسکرین پر ہے، اور وہ جانوروں کی طرح بغیر سوچے سمجھے کھائے جا رہا ہے، اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اپنی اور ہی دنیا میں ہیں، کسی اور کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں. اور اپنا بچہ جو کہ آپ کی محبت کا طلبگار ہے، آج اسے محبت نہیں دے رہے تو کل بڑھاپے میں وہ آپ کو کہاں سے پوچھے گا دنیا اور آخرت کے معاملات میں. اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے. یعنی ٹھیک ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، لیکن ان کی اصلاح اور ان کی فلاح و بہبود کا بھی خیال کرو. اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا کہ ان کا کھانا پینا سیپریٹ کرو، پھر ہر چیز میں حساب کتاب کرنا ہوتا. بے شک اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے. تو گویا یتیموں کے مالوں کے علاوہ بھی ان کے تمام معاملات میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر تقوی والوں کی علامت کیا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی علامت کیا ہے، کہ وہ ہر معاملے میں کیئرفل ہوتے ہیں کہ کہیں کسی کا حق ہمارے حصے میں نہ آ جائے. اسی لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں، کیسے معاملہ کریں. اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. آپ کو معلوم ہے نا، یہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ کہ بچے جب ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے مختلف ادیان کے لوگوں کے ساتھ تو بعض اوقات پھر شادی کے معاملات میں مشکلات پیش آتی ہیں. اہل کتاب سے تو شادی ہو سکتی ہے، نہیں کوئی بچی جو ہے یہودی ہو یا عیسائی ہو تو نکاح جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں، کیونکہ باقی سب شرک یا کفر کی حالت میں ہیں. تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور ایک مومن لونڈی غلام عورت مشرک عورت سے یقیناً بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، تمہیں پسند آئے، تمہیں اس سے محبت ہو جائے، تب بھی نہیں کرنا. اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، پسند آئے. یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. شادی ایک ایسا بندھن ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان ایک دوسرے کی عادات اور اخلاق اختیار کر لیتا ہے، ایک دوسرے کی بہت سی چیزیں قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بغیر گھر کی زندگی چلتی نہیں. تو پھر اگر ایک مسلمان کسی ایسے سے شادی کرتا ہے جو دین پر ہی نہیں اور وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی محبت میں تم آگ کے گڑھے میں جا گرے. اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. لوگوں کو کھول کھول کے حکم بتا رہا ہے تاکہ وہ سمجھیں، لیکن لوگ حکم پڑھیں سنیں تو تبھی پتہ چلے گا نا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ورنہ تو پھر انسان اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. تو مومن کے لیے کیا لازم ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچے جس سے اس کی آخرت کو نقصان پہنچتا ہو. یہی دراصل کامیابی ہے، جو آخرت کی ناکامی سے بچ جائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک نجاست ہے، تو حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی صحیح راستے سے، بیک سے نہیں. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں. قرآن کریم میں طہارت کے تفصیلی احکامات آئے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی اس کو موضوع بنایا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا صفائی پسند ہے، پاک صاف رہنے کو کتنی اہمیت دیتا ہے. اور پھر آیت کے اختتام پر آپ دیکھیے کہ ہر گناہ سے توبہ اور خوب توبہ، توابین بننا، اور ہر نجاست سے اجتناب کرنا اور خوب اجتناب کرنا، بچ کے رہنا، یہ اللہ کی محبت کا باعث ہے. لہٰذا ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارتوں پر توجہ دینی چاہیے، یعنی گناہوں سے بھی خود کو صاف کرنا چاہیے، اور ظاہری نجاستیں جو انسان کے جسم سے نکلتی ہوں یا باہر سے اس پر کوئی آ گرے، ان سب سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا باعث ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، کیونکہ وہ بھی طہارت کا ذریعہ ہے. نجاستوں سے پاک ہونے کے لیے استنجا کرنا پسندیدہ فعل ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی فطرت پر ہونے کی علامت ہے. جب انسان پاک صاف رہتا ہے، صفائی پسند ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں نجاست سے گھن ہے. پھر فرمایا تمہاری عورتیں یعنی بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں،
تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے اس طرح آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی اور تقوی اختیار نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، جان بوجھ کے جو گناہ کیا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت حلم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کے جھوٹ بولنا یہ بہت ہی غلط قسم کا کام ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑی غلطی۔ جھوٹ تو ویسے ہی گناہ ہے، لیکن اللہ کا نام لے کے اللہ کو حاضر کر کے جھوٹ بولنا، یعنی جھوٹی قسم کھانا، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی تعظیم نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم اور ادب میں سے یہ بات ہے کہ اس کے نام کے ساتھ جھوٹ مت بولیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے سیپریشن اختیار کرتا ہے تو 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر فیصلہ کر دے، یا واپس رجوع کرے یا پھر طلاق دے، عورت کو یوں لٹکتا نہ چھوڑے۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ طلاق کے معاملے میں لوگ بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بعض اوقات عورت کو کئی دفعہ طلاق کا لفظ سناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بالکل مکر جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں کہا۔ فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں نا، جہاں جہاں قرآن پڑھتے ہوئے ان پہ غور کیا کریں۔ اللہ خوب سننے والا ہے کہ تم نے کیا بولا، کیا کہا، کتنی دفعہ کہا، خوب جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک انتظار میں رکھیں، یعنی شادی نہ کریں۔ یہ عدت کی مدت ہوتی ہے طلاق یافتہ عورت کے لیے۔ اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں یعنی وومز میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں، کیونکہ 3 مہینے کی مدت کافی ہے، 3 پیریڈز 3 حیض آنے تک کہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت جس نے طلاق دی اس شوہر سے پریگننٹ ہے یا نہیں، کیونکہ بچے کے نسب کا معاملہ ہے۔ اور اس دوران ان کے شوہر انہیں واپس لانے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی 3 مہینے کے اندر کوئی شوہر اگر پھر اپنی طلاق کو ریووک کر دیتا ہے کہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر واپس بیوی کو لے سکتا ہے۔ اس میں شوہر کی بات ہوگی، بیوی کی نہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، کیونکہ گھر بھی ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، بس کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے، دوسرا اس کا مددگار ہو سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اگر مرد ایک کنگ ہے تو بیوی کیا ہے؟ کوئین ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ زوجین، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی پابندی کریں، اسی سے خاندان پنپتا ہے، گرو کرتا ہے، اس میں خوشحالی آتی ہے۔ صرف ایک شخص کے کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ دوسری طرف سے رسپانس نہ ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان تعلقات کو مینٹین کرنا چاہیے۔ یہ بنانے سے بنتے ہیں، اور بنانے میں ہر شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز خوشحالی اور خوشگواری لاتی ہے۔ شوہر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیوی کن باتوں سے خوش ہوتی ہے، اور بیوی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ شوہر کس بات سے خوش ہوتا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی شعوری کوشش کریں، بعض اوقات اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بھی۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تاکہ خاندان کا نظام صحیح طور پر چل سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس درجے کی وجہ سے وہ نیکیوں میں بھی آگے ہے یا اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے یا پھر اس کا درجہ جنت میں بھی زیادہ بلند ہوگا، وہ تو ہر ایک کے اپنے اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ تو یاد رکھیے، یہ کہنا کہ دونوں بالکل برابر ہیں یہ خالق کی بات کی مخالفت ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو حقوق دیے ہیں، لیکن اللہ نے شوہر کو ایک درجہ دیا ہے، لہٰذا جس کا درجہ کسی بھی وجہ سے جو اللہ جانتا ہے بڑا ہے تو اس کو رسپیکٹ دینا لازم۔ مرد خوش ہوتا ہے رسپیکٹ دینے سے،
جو بیوی رسپیکٹ نہیں دیتی اس گھر میں خوشحالی نہیں ہو سکتی. اور بیوی خوش ہوتی ہے محبت دینے سے. جو شوہر محبت دینا نہیں جانتا وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتا. تو دونوں کو ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.